بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بی پازیٹیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن ثنا، دو بھائیوں کی اکلوتی بہن اور امی ابو کی اکلوتی بیٹی۔ ثنا کی عمر 22 سال تھی۔ ثنا بہت ہی خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اچھی تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی۔ بس گھر میں ثنا کی وجہ سے ہمیشہ رونق رہتی۔ بھائی اس کو تنگ کرتے، وہ امی ابو کو بتاتی، بھائیوں کو ڈانٹ پڑتی اور بھائی کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ ہر عید پر ثنا خوشی خوشی عید کی تیاری کرتی اور سب کے کپڑے تیار کرتی اور کچھ اچھا سا بنا لیتی تاکہ وہ سب کو خوش کر سکے اور پھر سب سے عیدی لیتی۔ رشتہ دار بھی اس سے پیار کرتے تھے۔ اکلوتی جو تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس عید پر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوگا کہ وہ ان دنوں میں بھی اپنی زندگی میں مست تھی کہ اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس عید پر وہ سب کر سکے گی جو وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ ایک دن اچانک اس کی زندگی بدل سی گئی۔ وہ بیمار ہو گئی۔ اس کی تکلیف شدت کی تھی۔ اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے پتے میں تکلیف تھی یا معدے میں یا کہیں اور، بس وہ کہتی تکلیف ہے۔ اس کو ہسپتال لے کر جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے چیک کیا، وہ بھی نہ بتا سکے کیونکہ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ کوئی ڈاکٹر کچھ بتاتا تو کوئی کسی اور بیماری کے بارے میں بتاتا۔ بس اسی کشمکش میں وہ اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے رہتے۔ بس ایک ڈاکٹر نے اس کو دوائی دی جس سے اس کو آرام آنے لگا، وہ بہتر ہونے لگی، لیکن اس پر غنودگی رہتی۔ غنودگی کی وجہ سے اس کو آرام تھا، اس کی تکلیف میں کمی تھی اور گھر والے اور ثنا خوش تھی کہ اس کی تکلیف میں کمی آ چکی ہے، وہ بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن وہ نہ جانتے تھے اس کی یہی غنودگی اس کو کہاں تک لے جائے گی۔ نہ جانے کچھ ہی دنوں میں اس کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی اور اس کو پھر سے چیک کروایا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا، وہ بھی جلد ہی، بس آپ 2 لاکھ فیس کے جمع کروا دیں۔ جیسے ہی ثنا کے گھر والوں نے سنا، وہ اس کو کئی ڈاکٹروں کے پاس لے کر جانے لگے۔ کئی ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپریشن ہی ہوگا، بس پھر والدین پریشان۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تو چلو فیس جمع کروا دیتے ہیں، ہماری بچی صحت یاب ہو جائے۔ جب ڈاکٹروں کی انہوں نے فیس جمع کروائی تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ اگر اس کا آپریشن ہوگا تو یہ کومے میں چلی جائے گی۔ بس جب والدین نے سنا تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کسی نے ان کے پیروں تلے زمین اور آسمان سے چھت چھین لی ہو۔ بس والدین اس کو پھر کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، ہر ڈاکٹر ایک ہی جواب دیتا اور پھر ایک ڈاکٹر انہیں ایسا ملا جس نے کوئی عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا اس کو اب تک جو دوائی دی گئی ہے اس میں ایک نشہ شامل تھا جس کی وجہ سے اس پر غنودگی طاری رہتی اور اس کی تکلیف میں کمی رہتی، اور اس دوائی کی وجہ سے اس کی حالت تشویشناک ہے۔ بہرحال آپریشن ضروری ہے، عید کے بعد آپ اس کا آپریشن کروا لیں۔ بس وہ اس کو واپس گھر لاتے ہیں اور اچانک اس کی سانس اکھڑنے لگتی ہے اور پھر اس کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے تو کوئی ڈاکٹر کہتا ہے آنتڑیوں میں کیڑا لگ گئی ہے اور کوئی کہتا ہے پتے کا زہر پھیل گیا ہے۔ اسی اثناء میں اس کو آکسیجن لگائی جاتی ہے اور وہ اچانک دم توڑ دیتی ہے، وہ زندگی ہار جاتی ہے۔ بس جب اس کے والدین ڈاکٹروں کے الفاظ سنتے ہیں کہ اب آپ سوری ہم اس کو نہیں بچا سکے، ان کے لیے بہت مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ والدین کی اکلوتی بیٹی انہیں چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ بے شک زندگی اور موت تو رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے موت دے، یہ سب فیصلے اس رب کے ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے۔ بے شک موت تو سب کو آنی ہے
اور ہر کسی کی موت کے پیچھے ایک بہانہ بنتا ہے۔ بس اسی طرح ثنا کی موت کے پیچھے بھی اس کی بیماری اس کا بہانہ بنی۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ڈاکٹر جس نے اس کو نشے کی دوا دی، چاہے اس نے اپنی طرف سے اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے دی، لیکن وہ دوائی ثنا کی زندگی لے گئی۔ کیوں نہیں ڈاکٹر انسان کی جان کو اہمیت دیتے؟ کیوں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ کیوں ان کو ایسی غلط ادویات دیتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا؟ کیا ان کے نزدیک ایک انسان کی زندگی، اس کی جان، اس کی اہمیت کچھ نہیں ہوتی؟ کیا انہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے؟ یا شاید وہ بھی اس بیماری کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن علاج کرنا کہتے ہیں، ہم نے ہر بیماری کا علاج کرنا ہے تاکہ کوئی ہمارے پاس مڑ کے واپس نہ جا سکے۔ یا شاید قصور ان ڈاکٹروں کا بھی نہیں، پاکستان میں تعلیم کا نظام ہی ایسا ہے، انہیں سکھایا نہیں جاتا، بس انہیں ڈگری دے دی جاتی ہے کہ لے لو ڈگری اور جاؤ کماؤ کھیلو انسان کی زندگی سے۔ یا پھر پاکستان میں وہ سہولیات نہیں جو میسر ہونی چاہیے، یا پھر پاکستان قوم غریب قوم ہے، انہیں صرف پیسہ چاہیے، چاہے کسی کی جان لے کر کیوں نہ لینا پڑے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ کچھ زیادہ ہی تلخ الفاظ ادا ہو گئے، قصور میرا بھی نہیں، بس شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم پاکستانی قوم ہے، ہم کسی کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اس کی تو آئی تھی اور بہانہ بننا تھا، لیکن آپ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا کہ کس کا قصور تھا۔ اس کی جان تو جانی تھی، لیکن شاید کسی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، کسی وجہ سے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی رخصت ہو گئی، کسی وجہ سے اس کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ بس اگر آپ اس طرح کی مور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک جی اللہ حافظ۔